یہ جھوٹ اور فراڈ پر مشتمل اس حکومت نے، جو نون لیگ کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جس میں ایم کیو ایم نے ان کے ساتھ سودے بازی کی ہے اور پیپلز پارٹی نے اس پورے کام کو کیا ہے، اس نے کراچی کی گنتی کو کم کیا ہے۔ یہ اعداد و شمار، یہ سب لوگ کیوں نابینا ہیں؟ حکمران، ان کو نظر نہیں آتا، ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ اس شہر کراچی میں کتنے لوگ ہیں؟ اور یہ مجرم ہیں، قوم کے مجرم ہیں، اس لیے کہ کراچی صرف کراچی والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اور اس حمام میں وہی ہے جو ہونا چاہیے، ماشاءاللہ، کیا مسٹر، کیا مولانا۔ اور نادرا کا ڈیٹا اٹھا لیجئے، یہ ہم نے نہیں، چیئرمین نادرا نے لکھ کر دیا کہ 1,91,00,000 لوگ وہ ہیں جن کے بے فارم یا جن کے شناختی کارڈ مستقل پتے کی بنیاد پر بنے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں، کراچی میں یہاں رہنے والے لوگ کوئی 40 سال، 50 سال، 60 سال، 30 سال سے یہاں پر رہتے ہیں، اور یہاں جو لوگ رہتے ہیں چونکہ ان کا اپنے علاقے میں کوئی نہ کوئی زمین ہوتی ہے، مکان ہوتا ہے، تو وہ مستقل پتہ وہاں پر رکھتے ہیں اور کراچی میں رہتے ہیں، اور رہنا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے؟ شہروں میں لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، انفراسٹرکچر یوز کرتے ہیں، اور کراچی کا تو اعزاز ہی ہے کہ یہ منی پاکستان ہے، اور یہ پختونوں کا سب سے بڑا شہر، یہ سرائکیوں کا سب سے بڑا شہر، یہ بلوچوں کا سب سے بڑا شہر، یہ سندھیوں کا سب سے بڑا شہر، یہ مہاجروں کا سب سے بڑا شہر، اور اب تو پنجابی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں، ہزارے وال بہت بڑی تعداد میں، کشمیری، بلتی، پاکستان کا کون سا گلگت، کون سے علاقے ایسے ہیں کہ جن کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں نہیں رہتی، اور ان کی 90% وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مستقل پتہ کراچی میں نہیں لکھواتے۔ تو یہ اعداد و شمار، یہ سب لوگ کیوں نابینا ہیں؟ حکمران، ان کو نظر نہیں آتا، ان کو دکھائی نہیں دیتا کہ اس شہر کراچی میں کتنے لوگ ہیں؟ جب 1,91,00,000 مستقل پتے والے صرف کراچی کے ہیں، تو کیا صرف 12 لاکھ ایسے ہیں جن کے مستقل پتے کراچی سے باہر کے ہوں گے؟ یہ جھوٹ اور فراڈ پر مشتمل اس حکومت نے، جو نون لیگ کی پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جس میں ایم کیو ایم نے ان کے ساتھ سودے بازی کی ہے اور پیپلز پارٹی نے اس پورے کام کو کیا ہے، اس نے کراچی کی گنتی کو کم کیا ہے۔ کراچی کی گنتی کو کم نہیں کیا، کراچی کی نمائندگی کو کم کیا ہے۔ اسمبلی میں کراچی کے وزیر اعلیٰ بننے کے امکانات کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اس بات کی کوشش کی، کراچی کے پانی پر شب خون مارا ہے، انہوں نے کراچی کی بجلی پر، کراچی کے انفراسٹرکچر پر، کراچی کے وسائل پر شب خون مارا ہے، اور یہ مجرم ہیں، قوم کے مجرم ہیں، اس لیے کہ کراچی صرف کراچی والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ تو جنہوں نے یہ جرم کیا ہے ان کو ایکسپوز کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے۔ اشتہارات لے کر خاموشی اختیار نہ کریں، حقائق کو قوم کے سامنے لے کر آئیں۔ جب میڈیا پر برا وقت آتا ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں، لیکن میڈیا جب اشتہارات کے نتیجے میں دب جائے اور نان ایشوز پر تو گفتگو ہو رہی ہو اور ایشو پر بات نہ ہو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب مل کر عوام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تو میڈیا کے مالکان کو صرف اپنے لیے نہیں سوچنا چاہیے، قوم کی ترجمانی کرنی چاہیے، اور میں ان تمام اینکر سے کہتا ہوں کہ یہ سنجیدہ ترین مسئلہ ہے، اس پر گفتگو کریں کہ جو نان ایشوز پر جو ہے وہ اپنے پورے شوز کر رہے ہوتے ہیں۔ کراچی کسی کو نظر نہیں آتا، بس سرسری سی بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ چند لوگ ان میں ایسے ہیں جو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، لیکن بہت تھوڑے ہیں، اکثر لوگ کراچی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ آبادی کا مسئلہ۔ تو میں نے آپ کو کتنے پیرامیٹرز بتائے ہیں، آئیں میں چیلنج کرتا ہوں، چلیں آبادیوں کے اندر، ہم دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہم کوئی ہوائی بات نہیں کر رہے، حقیقت پر مشتمل بات کر رہے ہیں۔ ہمیں ہماری نمائندگی چاہیے، اپنے وسائل چاہیے، ملازمتیں چاہیے، انفراسٹرکچر چاہیے، اور اس پر شب خون ہم قبول نہیں کریں گے، اور ہم اپنی تیاری کے فیز میں نوٹیفیکیشن ہمیں، اور ہم عدالت جانے کے لیے پوری تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ آبادی کا مسئلہ ہے، اور باقی تمام ایشوز میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آج کا ہی اخبار آپ پڑھ لیجئے تو آپ کو اسٹریٹ کرائم اس میں نظر آئیں گے۔ ان 7 مہینوں میں 24 لوگ صرف لوٹ مار کرتے ہوئے، یعنی موبائل چھینتے ہوئے یا پیسے چھینتے ہوئے یا پرس چھینتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں۔ 64 لوگ ان 7 مہینوں میں۔ تو یہ پرفارمنس ہے، یہ صرف اس کے اوپر کہہ رہا ہوں جو لوٹتے ہوئے جن کو مار دیا ہے، اور تقریباً 40,000 کے قریب وارداتیں ہوئی ہیں جو ریکارڈ ہیں ان 6-7 مہینوں میں، جو ریکارڈ ہوئی ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنے موبائل جن کی قیمت کم ہوتی ہے، اگر وہ چھن جائے تو کون جاتا ہے رپورٹ کرانے، اور اگر کوئی کسی کے پیسے چھن جائیں، چوری بھی ہو جاتی ہے، ڈاکہ بھی پڑ جاتا ہے، لوگ نہیں جاتے کہ مزید پولیس والوں کو کہاں سے پیسے دیں گے، تنگ الگ کریں گے وہ۔ تو اتنا بدترین حالات سے یہاں کے لوگ گزر رہے ہیں،
اور بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس بہت شاندار ہے اور ہمیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے. تو بھائی کام کرو گے تو آپ کی تعریف کریں گے, کام کر ہی نہیں سکتے, صرف کرپشن ہی کرو گے, لوٹ مار کرو گے. تو لوٹ مار کو تو لوٹ مار ہی کہا جائے گا, ڈاکے کو ڈاکہ کہا جائے گا, چوری کو چوری, کرپشن کو کرپشن کہا جائے گا, نااہلی کو نااہلی کہا جائے گا. آپ کے کہنے سے, آپ کے اشتہاروں سے تو نہیں بدلے گا وہ, اس سے تو تبدیل نہیں ہو سکتا. اور اشتہار کے حوالے سے بھی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے, اور یہ فیصلہ ہے کہ کوئی بھی حکومت اپنا اشتہار جاری نہیں کر سکتی اور حکومت کے کسی فرد کی تصویر نہیں آ سکتی. یہ جتنے اشتہارات تصویروں کے ساتھ اور الیکٹرانک میڈیا پہ ان کی شکلوں کے ساتھ جا رہے ہیں, یہ سب توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. اب کیا اس پہ بھی ہم کیس کریں؟ سپریم کورٹ کو خود بھی تو اپنے فیصلوں کا پاس کرنا چاہیے اور کبھی کبھی جائزہ لینا چاہیے. اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ ہے, تو قاضی صاحب خود بھی اپنے فیصلے کو دیکھیں, اور اگر ہم نے مناسب سمجھا تو ہم اس پہ بھی جائیں گے. آخری بات ٹرانزیشن پیریڈ سے متعلق ہے. آج ہم نے اس کا کیس لگایا تھا, اب 18 تاریخ انہوں نے فکس کی ہے. اس وقت تک انہوں نے کوئی اختیار نہیں دیا ہے, اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف ترقیاتی کام صوبائی حکومت کر رہی ہے. جبکہ جو فیصلہ آیا ہے اس فیصلے میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اب صوبائی حکومت کوئی ترقیاتی کام براہ راست نہیں کر سکتی, لیکن صوبائی حکومت کی طرف سے ترقیاتی کاموں کی فہرستیں جاری ہو رہی ہیں. اور یہ اخبارات میں آج خبریں موجود ہیں کہ اربوں روپے, یہ ایک آدھ دن جو رہ گیا ان کے جانے میں, یہ اربوں روپے کنزیوم کر رہے ہیں اور یہ ٹھکانے لگا رہے ہیں تاکہ نگراں سیٹ اپ آنے سے پہلے اپنا جو حساب کتاب ہے وہ پورا کر لیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹاؤن کے چیئرمین وائس چیئرمین کو اب تک انہوں نے اختیار نہیں دیا, یو سی چیئرمین وائس چیئرمین اس وقت تک پوری طرح سے سائننگ اتھارٹی نہیں رکھتے. تو جو ٹاؤن کا چیئرمین, اس کی اپنی آمدن جو قانون میں موجود ہے کہ وہ پراپرٹی جمع کریں گے اور خرچ کریں گے, نہ وہ جمع کر سکتے ہیں نہ خرچ کر سکتے ہیں, اور ان کو جا کر درخواست دینی پڑتی ہے ٹرانزیکشن آفیسر کو. اور اس عمل کو 15 جنوری کو انتخاب ہوا تھا, 15 جون کو میئر کا انتخاب ہوا تھا, 19 جون کو ان لوگوں نے حلف اٹھائے تھے. یو سی کے حلف تو بہت پہلے ہو گئے تھے. بتائیے اس پورے عمل میں ابھی تک انہوں نے سائننگ اتھارٹی بھی نہیں دی, اور انہوں نے اب تک پیسے خرچ کرنے کی اتھارٹی بھی نہیں دی. یہ ان کی جمہوریت ہے. جمہوریت کے نام پر کالا کی ملتے ہیں یہ ہمیشہ, چاہے میئر پر قبضہ کرنے کا معاملہ ہو, چاہے اختیارات دینے کا معاملہ ہو. بہرحال اس پہ بھی ہم نے کیس کیا ہوا ہے, اور ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ اس میں ایک بہتر چیز سامنے آئے گی. لیکن ہر چیز پر ہمیں عدالت کیوں جانا پڑے؟ ایک دن مرتضیٰ وہاب صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اس بات کی کوشش کریں کہ عدالتوں میں نہ جانا پڑے. تو بھائی عدالتوں میں کیوں جانا پڑتا ہے جب آپ قبضہ کرتے ہیں, جب آپ محروم کرتے ہیں, جب آپ جمہوریت پہ شب خون مارتے ہیں, جب آپ اختیار نہیں دیتے, جب آپ جعلسازی کرتے ہیں, جب آپ کرپشن کرتے ہیں. آپ یہ کام چھوڑ دیں, عدالتوں میں کیوں جائیں گے ہم؟ عدالتوں میں بھی تو ہمیں پتہ ہے نا کیا پروسیس ہوتا ہے. فوری انصاف تو عدالتوں میں بھی نہیں مل رہا ہے, افسوسناک بات ہے یہ. ہمارا عدالتی نظام خود ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ اس طرح کی تو کئی خبریں چلتی ہیں, بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے, یعنی ایک پارٹی ایسی ہے جس کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ انتخاب میں نہ جانا پڑے, اس کا ایڈمنسٹریٹر لگ جائے. ظاہر ہے اب دو ہو گئی ہیں وہ پارٹیاں, یعنی اس میں پیپلز پارٹی بھی ہوتی ہے اور ایم کیو ایم بھی ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے کہ جب یہ بلدیاتی انتخابات ڈیلے کر رہے تھے اور جماعت اسلامی اس کا مطالبہ کر رہی تھی, تو ایم کیو ایم, بلکہ ایم کیو ایم میں شامل جو دھڑے شامل ہوئے ہیں, پتہ نہیں ابھی بھی وہ دھڑے ہیں کہ شامل ہو گئے ہیں, تو ان دھڑوں کے بعض لوگ تو ایڈمنسٹریٹر کا تقریباً ان کے نزدیک تو وہ طے کر چکے تھے کہ وہ ایڈمنسٹریٹر بن جائیں گے, تو وہ ابھی بھی وہ اسی لائن میں لگے ہوئے ہوں گے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی چیز اس طرح کی ہو سکتی ہے. اب یہ خبریں چلائی اس لیے جاتی ہیں کہ لوگ آسرے میں ہوتے ہیں, اور یہ بھی تو دیکھیں نا کہ عملاً تو جس طرح ایڈمنسٹریٹر چلا رہے تھے اسی طرح قبضہ میئر صاحب چلا رہے ہیں. جب انہوں نے اختیار دیا نہیں ہے تو ویسے ہی چل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود کی خواہش یہ ہوگی کہ یہ بھی نہ رہے, وہ خود ہی آ جائیں, تو وہ ظاہر ہے پوری نہیں ہوگی. بھائی ہمارے پاس تو ملٹیپل آپشن ہیں, اور ہم وقت آنے پر کوئی نہ کوئی استعمال کریں گے. ہو سکتا ہے کئی بیک وقت استعمال کریں, میں ابھی حتمی طور پر کوئی بات نہیں کہہ رہا. لیکن کراچی کے عوام کو اگر
دلچسپی تھی تبھی تو انہوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالا تھا. آئین میں ہے اصلی مردم شماری, جس میں بندوں کو صحیح طریقے سے جو جہاں رہتا ہے وہاں گنا جائے. تو غیر آئینی کام کے مرتکب تو یہ ہو چکے ہیں آلریڈی. انہوں نے ایک جعلی مردم شماری کی منظوری دی اور سب شامل ہیں, اور اس حمام میں وہی ہیں جو ہونا چاہیے, سارے کے سارے. ماشاء اللہ, کیا مسٹر کیا مولانا.